لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا، اپنا حلیہ، اپنی وضاقت، اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و افعال، اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا۔ تو اگر آقا روٹھ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا وا۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا وا۔ گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا وا۔ تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے مر گیا وا۔ حضور معافی، حضور معافی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ کہہ دو آقا کو، آقا ہم سے کہو نا۔ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے، تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا، نالیوں میں پھینکا۔ قصور تو ہمارے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، تیرے دین کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ حضور ہم سے ناراض نہ رہو، ہم مٹھی بھر تھوڑے لوگ، ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے، ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے، عشق رسول سے لیتے۔ ہماری نس نس میں آپ کا پیار سمویا ہے، ہماری دھڑکنیں نبی نبی پکارتی ہیں۔ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ وطن پاکستان، اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہیں۔ ہم نیک ہو جائیں، امت پہ شفقت ہو، اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے۔ اس وطن کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں، امن کے سویرے طلوع ہوں، ظلم کی رات ختم ہو۔ بس یہ گزارشیں، یہ آرزویں، یہ تمنائیں لیے آج کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دو چیزوں کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے لمبی گفتگو نہیں، یہ 2-3-4 باتیں ہیں، بس ان کو ذہن نشین کر لیں اور آج سے اس پہ عمل شروع کر لیں۔ راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب، ورنہ مترجم قرآن مجید لے لیں۔ یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ویسے الفاظ پڑھتے جائیں۔
قرآن مجید کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو ویسے بھی تلاوت پڑھیں تو قلب کو حضور سے قربت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے، کہ وہ کوشش بھی کرتا اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے۔ تو ایک تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہر مصطفی اور ادارت المصطفیٰ کا ہر رکن اپنا معمول بنا لے، اس سے قلب کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کبھی مقدر جاگ بھی پڑے۔ کہاں بے کہاں نکھتے گل، باد صبا تیری مہربانی، کبھی ہو سکتا ہے ایسا جھونکا آئے ٹھنڈا جو اس ناپاک وجود کو اٹھا کے مدینے لے جائے اور حضور کے در پہ حاضر کر دے اور آقا رحمت بری باہیں کھول لے۔ تو یہ ایک معمول بنائیں، راتوں کو اٹھ کے تلاوت ضرور کریں، اور حضور علیہ السلام کی نعت یہ اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت حسان بن ثابت کا لکھا ہوا کلام ہے یاد کر گئے، قصیدہ گردہ شریف یاد کر لیں، اور آج ہی میں دوپہر کو سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے مجھے خیال آیا ہوتا تو میں اس کو لکھوا کے فوٹو کاپیاں کروا کے آج تقسیم بھی کر لیتا۔ حضرت ام معبد نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، ہزاروں شاعریاں اور نثریں اس کی ایک ایک جملے پہ قربان، وہ لے لے، ہم کوشش کریں گے یہاں سے چھپ جائے، وہ حضور کا حلیہ ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیا کرو۔ جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ آج کے بعد اس مجلس میں آنے والا کوئی شخص بھی بے نماز نہ رہے، یہ اپنے رب سے وعدہ کریں، میرے سے کیا وعدہ ہے، میرا حکم تو نہیں ہے، یہ تو رب کا حکم ہے، اور ایک بار نہیں 750 مرتبہ دیا گیا۔ جن کے چہرے داڑھی شریف کے نور سے محروم ہیں وہ اپنے چہروں پہ نور کی یہ جو جھالر ہے اللہ کے محبوب کی سنت ہے، حضور سے سونا چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی چہرے کو بدنما بناتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو یہ داڑھی کیوں عطا کرتا؟ سجائیں جن کی داڑیاں پوری نہیں ہیں سنت کے مطابق وہ 4 انگل کم از کم پوری کریں۔ امامے کے ساتھ پڑے ہوئے 2 رکعتیں امامے کے بغیر پڑی ہوئی 70 رکعتوں کے برابر ہیں۔ یہ کتنی فضیلت ہے، کم از کم جمعۃ المبارک کو باندھ لیں۔ یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی تہذیب ہماری، اس وقت اسلامی کلچر کو مٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کا احیاء کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے مزاحمت کریں گے، اور ہم اپنے عمل سے اسلامی کلچر کی بلندی اور فروغ کا وعدہ کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ اور سر پہ پگڑی ہو، سنت سجی ہو اور انسان نظر جھکا کے بازار سے گزر جائے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، نہ کچھ کہے نہ تبلیغ کرے، حلیہ یہ ایک تبلیغ ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جب سر پہ سفید امامہ، سنت کا جامہ، گھوڑے پہ سوار اور بصرہ آئے، یہودی عیسائی جو مناظرے کے لیے تیار تھے، جب انہوں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، حضور کی سنت کا یہ پیکر دیکھا، تو جو مناظر تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تم مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا میں جب مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا، ان کے چمکتے ہوئے چہرے، روشن پیشانی، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ دیکھا، تو میں نے کہا مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا۔ اپنے کردار کو ستھرا رکھیں، نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس دور میں نظریں بھٹک رہی ہیں، نظریں زنا کر رہی ہیں، خیال اور سوچیں زنا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے جو اس دور میں ہے۔ شیطان برہنہ ناچ رہا ہے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اس اجتماع کو سن رہی ہیں، اپنے پر